السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے بچوں آپ کے؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ امان میں رکھے اور اس وبائی بیماری کی جو صورتحال پورے ملک و جہاں میں پھیلی ہوئی ہے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ایک دفعہ پھر آن لائن ویڈیو لیکچر سیریز میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں تو ہمارا جو لاسٹ کا ویڈیو لیکچر تھا اس میں ہم نے قبر پر سیر حاصل بحث کی تھی، اور اختر ایمان نے ایک غریب کی زبانی کس طرح سے قبر کا ایک کامیاب نقشہ کھینچا تھا۔ تو ہمارے سلیبس کے مطابق ایک اور اہم سبق ہے آج ٹیلی ویژن۔ اب سب آ جائیں پیج نمبر 118 پر، تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق ٹیلی ویژن۔ سبق نمبر 16۔ پچھلی صدی میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حیرت انگیز ایجادات میں ٹیلی ویژن خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ریڈیو کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ریڈیو پر ہم صرف بولنے والے کی آواز سن سکتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن پر ہم آواز کے ساتھ ساتھ بولنے والے کی شکل اور حرکات و سکنات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ایک مرکب لفظ ہے۔ ٹیلی کا مطلب ہے دور اور ویژن کا مطلب ہے نظر، یعنی دیکھنا۔ گویا ٹیلی ویژن دور سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن برطانیہ کے مشہور سائنسداں جیل برج نے ایجاد کیا۔ یہ ریڈیو کی شکل کا ایک ڈبہ ہوتا ہے جس کے سامنے ایک پردہ یعنی اسکرین لگا ہوتا ہے، جس پر آواز کے ساتھ ساتھ بولنے والے کی تصویر اور اس کے حرکات و سکنات صاف نظر آتے ہیں۔ یہ مختلف جسامت کے ہوتے ہیں۔ گھروں میں بڑے بڑے رنگین اور غیر رنگین یعنی بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن، اور سفر میں ایسے ٹیلی ویژن موجود ہیں جن کو لوگ جیب میں لیے ہوئے گھومتے پھرتے ہیں۔ نصف صدی پہلے ٹیلی ویژن خاص امیر گھرانوں میں ہی دیکھنے کو ملتا تھا۔ تو چلیے ہم پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، انسانی زندگی جو ہے اس میں سائنس کا ایک اہم رول بنتا ہے، یعنی انسانی زندگی ترقی کی جس ڈگر پر اس وقت کھڑی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے، اس سب کے پیچھے سائنسی ترقی کا ہاتھ ہے۔ یعنی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی زندگی میں مختلف قسم کی سہولیات جو ہے میسر ہیں۔ یہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے میسر ہوا، ممکن ہوا۔ آپ دیکھ لیجیے، کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے، کچھ وقت پہلے ہم ایک دوسری جگہ کا سفر پیدل اختیار کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، یا پھر سفر کے لیے گھوڑوں کا استعمال ہوا کرتا تھا یا پھر بیل گاڑی کا۔ لیکن آہستہ آہستہ سائنس نے ترقی
کی انسانی زندگی کو مزید استوار کرنے کی کوشش کی، تو جس کی بدولت ہم دور دور ممالک کا سفر چند گھنٹوں میں کرتے ہیں۔ یہ سارے حیرت انگیز ایجادات جو ہیں، جیسے ہوائی جہاز، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ان کی وجہ سے گرچہ انسانی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی گئی، اور یہ سہولیات انسانی زندگی کو اور زیادہ آسان بنانے میں اہمیت کی حامل ہے، چنانچہ ان سبھی سہولیات میں ایک اہم سہولیت جو ہے وہ ہے ٹیلی ویژن کی ایجاد۔ ٹیلی ویژن جو ہے اسے ہم دوسرے لفظوں میں ریڈیو کی ترقی یافتہ شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے ایجاد سے پہلے ریڈیو کا دورہ تھا، اور ریڈیو کی ایک اپنی اہمیت ہے، اپنی خوبی ہے۔ تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو جب ہم موازنہ کر لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیو میں ہم صرف آواز کو سن سکتے ہیں، بولنے والے کو دیکھ نہیں سکتے، برعکس اس کی ٹیلی ویژن میں نہ صرف ہم آواز سنتے ہیں بلکہ بولنے والے کی شکل، صورت، حرکات، سکنات سب ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک مرکب لفظ ہے۔ مرکب کہتے ہیں ہم ایسے کسی لفظ کو جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بنا ہوا ہو۔ تو ٹیلی ویژن، تو ٹیلی کا مطلب ہے دور اور ویژن کا مطلب ہے نظر، یعنی اب ہم کہہ سکتے ہیں ٹیلی ویژن کے گویا جو معنی ہیں وہ ہے دور سے دیکھنا، یعنی کہ ٹیلی ویژن پر ہم جو بھی شکل دیکھتے ہیں، بولنے والے کو دیکھتے ہیں، وہ دور ہم سے ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی شکل، صورت، حرکات و سکنات انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ایجاد، جو ٹیلی ویژن کی ایجاد تھی وہ انسانی زندگی میں ایک اہم ایجاد کے بطور ثابت ہوئی۔ اور ہاں، ٹیلی ویژن کے جو موجد ہیں، ایجاد کرنے والے جو ہیں، وہ ہیں برطانیہ کے ایک مشہور سائنسدان جی ایل برج۔ تو یہ جی ایل برج جو ہے انہوں نے ہی ٹیلی ویژن کو ایجاد کیا۔ بظاہر یہ ٹیلی ویژن جو ہے ریڈیو کی شکل کا ہی ایک ڈبہ ہوتا ہے، لیکن جس کے سامنے ایک پردہ ہوتا ہے، ایک اسکرین ہوتا ہے، اور ہاں، اسکرین پر ہی ہم بولنے والے کی آواز سن سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اس کی شکل بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پردے پر اس کی حرکات و سکنات کیا ہوتے ہیں، یہ سب ہماری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جہاں تک ٹیلی ویژن کے سائز کا تعلق ہے، جس طرح سے ہم دیکھ لیں ہمارے جیب میں آج کل موبائل فونز ہوتے ہیں، کسی کے پاس ایک معمولی سا سمپل سا فون، تو کسی کے پاس ہائی فائی فون یا پھر اسمارٹ فون۔ غرض کہ جس طرح سے یہ مختلف سائز، مختلف جسامت کے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ٹیلی ویژن مختلف جسامت اور مختلف سائز کے ہوتے ہیں۔ تو ابتدا میں یعنی کہ بڑے بڑے گھرانے جو ہیں یہاں پہ ہی یہ ٹیلی ویژن ملا کرتا تھا، وہاں پہ ہی یہ لگاتے تھے۔ اور ہاں، ٹیلی ویژن جو ہے ابتدا میں غیر رنگین ہوا کرتا تھا، جس سے آپ کہو گے انگریزی میں بلیک اینڈ وائٹ۔ تو اب آہستہ آہستہ ٹیلی ویژن جو ہے اس نے بھی اپنی صورتحال و زمانے کے تقاضوں کے عین مطابق بدلی ہے۔ اور ہاں، آج کل کلر ٹیلی ویژن کا دورہ ہے،
اور ہاں، جہاں تک ٹیلی ویژن کے اس کا سائز کا تعلق ہے تو اس کا سائز اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا ہمارے کمرے کا ایک آدھ حصہ یہ آکیپائی کر لیں، اور اس کا سائز اتنا بھی ہوتا ہے کہ سفر پر ہم اسے آسانی سے اپنے جیب میں لے کر استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے عین مطابق۔ ابتدا میں کیا ہوا کرتا تھا، چونکہ مہنگا ہوا کرتا تھا ٹیلی ویژن، لہذا اس کا استعمال امیر گھرانوں میں ہی ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب یعنی کہ امیر گھرانوں کے ساتھ ساتھ بلو پورٹ لائن زندگی کی نچلی سطح، غریبی کی نچلی سطح سے جو لوگ، جو حضرات زندگی گزار رہے ہیں، ان کے گھروں میں بھی اس کا دور دورہ ہے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے وداعی چاہیں گے، ایک اور نیا ویڈیو لیکچر لے کر کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔